بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے قرآن پاک کو سننے کا ایک موقع عطا فرمایا اور ہمارا شعور اس اپنے کلام پاک کے ذریعے بیدار کرنے کا ایک ذریعہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس قرآن پاک کی برکت سے رب ذوالجلال اس دنیا میں بھی ہمیں جنت کی خوشبو عطا فرمائے اور جب جائیں تو اس دنیا کے اندر آخرت میں بھی اس کی جنت میں داخل ہو جائے۔ آج کا درس قرآن چند ایک باتوں پر مشتمل ہے۔ ہم آیات مبارکہ اس کا ترجمہ قرآن بیان کرتے ہوئے اس میں سے چند ایک نکات بطور اصلاح کے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آخر میں ایک سوال اور اس کا جواب دینا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد میں جو ہے وہ ترجمہ قرآن آپ کے سامنے بیان کر کے سوال کی طرف آ جاؤں۔ تو آج میں درس قرآن کو پھر دوبارہ سے کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ آیت مبارکہ جس میں حضرت انسان کی پوری تشریح اور توضیح بیان ہوئی اور اس کا مرتبہ و مقام، فقط آیت پڑھ کے اس کے نکات بیان کر کے میں گفتگو یہاں ختم کروں گا۔ آپ ترجمہ اور اس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہماری ویسے آیت مبارکہ 31 نمبر چل رہی تھی، میں 30 نمبر سے تلاوت کر کے پھر اسے آگے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء مفسرین کرام نے دو اہم نقطے اور دو اہم فائدے بیان کیے ہیں جو آپ کی اور ہماری ذاتی بنیادی زندگی سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم قدم اٹھانے لگے، جب بھی آپ کسی قسم کا کوئی اہم قدم اٹھانے لگے تو بھلے کوئی بھی کسی قسم کا بھی بندہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ سے بڑا ہو یا آپ سے چھوٹا ہو، تو آپ اس اہم قدم کے اندر اپنے سامنے موجود جو آپ کے بندے دستیاب ہوں ان سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھائیں، بصورت دیگر ناکامی ہو سکتی ہے۔ اگر مشورہ کر کے قدم اٹھائیں گے، ناکامی بھی ہوئی تو بوجھ ہلکا رہے گا کہ کم از کم میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن یوں ہی بس آنکھیں بند کر کے قدم اٹھا دیا تو تقریباً چانس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انسان ٹھوکر کھا جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے خلیفہ کو بنانا چاہ رہا تھا، کس کو؟ خلیفہ کو، نائب کو، انسان جیسی مخلوق کو، تو اس نے اس کے بنانے سے پہلے اپنے ارادے سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا پہلے، اور ان سے بطور اگرچہ اسے مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انداز وہ اختیار فرمایا جس میں کہ ان کی رائے جیسے طلب کی ہو کہ کیا کہتے ہو میں اگر اپنا نائب بناؤں؟ تو انہوں نے رائے دی بھی کہ بھئی تو نہ بنا کہ وہ تو فساد و خون ریزی کرے گا، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے جو رب ذوالجلال سے کہیں کم درجے کے ہیں، اس کی ایک مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں انتہائی ادنا ہے، مگر چونکہ اس وقت مخلوق میں فرشتے موجود تھے، اللہ کے قریب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہم اقدام کرنے سے پہلے ان کو اپنی رائے سے آگاہ فرمایا، ان کی رائے طلب کی اور اس کے جو ہے وہ مثبت منفی پہلوؤں کو جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے
جانچنا چاہا کہ کیا پہلو یہ سامنے بیان کرتے ہیں، تو جب بھی قرآن اگر آپ سن رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھائیں، یا کوئی بھی اہم قدم، گھر بنانا ہوتا ہے، کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، کہیں آپ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ایکس وائی زیڈ میں ایگزامپل بیان کر سکتا ہوں، آپ خود اپنے ذاتی معاملات سمجھ سکتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ ضرور کیجیے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ ما ہلاک من استشارہ، جس نے مشورہ لیا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اسی آیت مبارکہ میں دوسری اہم بات، انتہائی اہم بات، ٹو مچ امپورٹنٹ آپ کے اور ہماری جو ذاتی لائف کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہی ہے، سبق دے رہی ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی اہم قدم اٹھانے لگو، جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگو، تو اس کام کے کرنے میں جلدی نہ کرنا، کام کرنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ جو بھی انسان کو نقصان واقع ہوتا ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، ہو سکے تو کوئی تحریر بنا کے اپنے ہاتھ پہ اس کو چسپاں کر دیں کہ جب بھی قدم اٹھائیں پڑھ لیا کریں کہ میں نے اس میں جلدی نہیں کرنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ کام کو مشورہ کر کے، پورے اس کے تقاضوں کو پورا کر کے، انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام سر انجام دینا، یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ اس طرح قدم اٹھانے میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، آپ لوگ سنتے رہیں تو واقعی شیطان کا کام ہے، اور اس کام کو پورے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے سر انجام دینا یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ دیکھیں کس طرح کام اہم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اب صبح اسکول جانا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہے، احتیاط سے قدم اٹھا رہے ہیں، میں پہلے مشورہ کر لوں، اور یا میں پہلے وہ دن روز دکان پہ جانا ہے، اس کے لیے آپ نہیں، چھوٹی باتیں نہیں، اہم کام، امپورٹنٹ کام، بڑا قدم، اس قسم کا کوئی بھی آپ اسٹیپ لینا چاہیں، نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا۔ کیا کرنا ہے؟ مشورہ۔ اور نمبر 2 اس کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی، تھوڑا ٹائم لگ جائے کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا سنت مبارکہ عطا فرمائی کہ اس کی نظر میں جس کی اہمیت تھی، غور کیجئے گا، رب ذوالجلال کی نگاہ میں جس کی اہمیت تھی، دیکھو اس کے بنانے میں اس نے کتنا توجہ، کتنی احتیاط اور کتنے جو وہ اقدام کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اس نے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان کو بنایا، کتنا بڑا آسمان ہے، اور ایک نہیں 7 آسمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 دنوں میں بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 7۔ ان 7 آسمان اتنے بڑے آسمان کہ اس کے حد حدود ختم نہیں ہے کہ جہاں جاؤ آسمان 7 چل رہا ہوتا ہے، بڑی بات ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ 7 دنوں میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد زمین فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ فقط 2 دنوں میں پیدا فرمائی۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس نے زمین کو 2 دن میں اور آسمان کو 7 دنوں کے اندر بنایا۔ تو آسمان اتنا بڑا، زمین جو ہے وہ اتنی بڑی، اس کے لیے 7 دن پھر 2 دن، اور اس کے علاوہ باقی جتنی تخلیقات کی، آسمان، سورج، زمین، چاندی، اس کے زمین میں چھپے معدنیات، سونا، چاندی وغیرہ، یہ وہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ان کو میں نے فقط باقی چند لمحات کے اندر بنا دیا، چند لمحات میں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چاہے تو کسی چیز کو کن کہہ کے فوراً کرنا، وہ پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کی نظر میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہ تھی، اس کی نظر میں اپنے نائب الخلیفہ کی جو اہمیت تھی، بتائیں اس کے بنانے میں اس نے کتنا وقت لیا ہے۔ حالانکہ آپ کا اور آسمان کا تقابل کیا جائے، آپ بڑے ہیں کہ آسمان؟ آسمان بڑا، ہم بڑے ہیں یا زمین بڑی؟ ہم بڑے کہ پہاڑ بڑا؟ ہم بڑے کہ نظام شمسی، سورج، چاند وغیرہ، یہ ہم سے بڑے۔ ان کو فقط چند عرصے میں بنا دیا، مگر جب انسان کو بنایا تو تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے 40 دن تک اسے رکھ چھوڑا، اس کے اوپر 40 دن جو ہے وہ
وہ وقت گزرتا رہا، اس کی نوک پلک سنواری جاتی رہی، اس کو دیکھا جاتا رہا، اس کا اہتمام کیا جاتا رہا، اس کا جسم، اس کے اوپر جو پہلے مٹی اٹھائی گئی، پھر پانی اس کے اوپر برسایا گیا بارش کا، پھر اس کو جو ہوا لگوائی گئی، پھر اس کے اوپر جو آ گئی، پھر اس کو جو اللہ تبارک و تعالی نے خلق تو بیدہ دست قدرت سے بنایا، سارا کچھ اہتمام کرایا، کرتے کرتے یہ 5-6 فٹ کے انسان کو بنانے میں اللہ نے 40 دن لگائے۔ تو یہ 40 دن حالت وہ چاہتا تو ایک لمحے میں وہ بنا دیتا، مگر ہمیں تعلیم دینا مقصود تھا، ہمیں یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ انسان جب بھی تو اہم قدم اٹھائے تو جلدی مت کیجیے، جلدی کرے گا پھر نقصان ہو جائے تو ذمہ دار تو ہوگا، نہ تقدیر کو دوش دینا ہے، نہ خدا کے سامنے شکوہ کی نہ ہونا ہے، نہ کچھ۔ اکثر وہ معاملات جس کے اندر میں اب آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، اکثر معاملات تقریباً 99 آپ سمجھ لیں 99% انسان کے جو معاملات ہیں وہ فقط اگر ان کو نقصان ہوتا ہے تو جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اگرچہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں، مقدر کا نام دیتے ہیں، نہیں جی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ آپ تھوڑا سا امیجن کریں، تھوڑا سا یہ ایکسیڈنٹ کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کیا خیال ہے کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ فقط جلد بازی کی وجہ سے، فقط جلد بازی۔ جس کام میں جلدی کی، جس عمارت کو بنانے میں جلدی کی جائے بہت جلد گر جاتی ہے، جس میں مٹیریل یوز کیا جائے غلط اور ناقص مٹیریل، ٹھیک ہے، اس کو جلد بنایا جائے، اس کے اندر نقصان۔ سفر میں جا رہے ہیں، بس ایک دم پروگرام بنایا اور ہاپڑ تاپڑ مچا کے نکل گئے، جب تھوڑا دور جاتے اوہ میں تو یہ چیز بھول گیا، گھر میں رہ گئے، نقصان۔ تو جتنے بھی آپ کے نقصان ہوں گے وہ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ اسی لیے جلدی جو ہے شیطان کے کام میں کہی گئی ہے، اور احتیاط اس کے اندر اقدام اہتمام یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو لائف کے اندر کوئی بھی ایشو، کوئی بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملہ درپیش آ جائے، اس کے اندر نمبر 1 اپنے بزرگوں سے، اپنے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کریں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر آپ جلد بازی نہ کریں بلکہ مشورہ کرتے، احتیاط کرتے، اس کی چیزوں کو دیکھتے۔ سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہفتہ 10 دن پہلے یا چند کچھ وقت پہلے اس کا اہتمام کریں، کبھی ناکامی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ نے ہمیں بتا دیا۔ اور تیسری بات یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے پیدائش کی بات کی، فرشتوں نے فوراً کیا کہا، کیا اعتراض کیا کہ یہ تو بھائی کیا کرے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد بھی پھیلائے گا اور خون ریزی بھی کرے گا۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اس سے بھی ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے کائنات کے اندر جو بھی چیز پیدا کی ہے، جو بھی چیز آپ کسی چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کو لے لیں، فرمایا اس کے 2 رخ رکھے ہیں، مثبت بھی منفی بھی، اس کے اندر نفع بھی ہے تو نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ زوال بھی ہے، عروج بھی ہے، زوال بھی ہے۔ ہر شے کے 2 رخ ہیں، ہر شے، چاہے حضرت انسان ہی کیوں نہیں ہے، اس کے بھی 2 رخ ہیں۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو نقصان بھی پہنچے گا۔ لائٹ ہے، ایک طرف اگر ہماری جو ہے وہ ویڈیو اچھی بن رہی ہے، دوسری طرف مجھے کئی سارے لوگوں کو دیکھنے سے منع کر رہی ہے۔ سائنس ہے، سائنس کے اندر جو ہے وہ ایجادات ہوئی، پہیا ایجاد ہوا مگر اسپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جی نفع بھی ہے نقصان بھی۔ صنعت کاری وجود میں اس کے اندر جہاں کارخانوں میں مشینریز بن رہی ہے وہاں دھوئے کے ذریعے پولوشن بھی پھیل رہی ہے۔ یہاں پر اسپرے کھاد آئی، کھاد جو ہے وہ جہاں ہماری پیداوار کو بڑھا رہی ہے وہاں پر اس کے اندر ہیٹ بھی تو پیدا کر رہی ہے، ہمیں نقصان بھی تو پہنچا رہی ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ لے لیں کائنات کی، کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ اس کے یہ 2 رخ لازمی نظر آئے گے، مثبت بھی اور منفی بھی، مگر رب ذوالجلال کی سنت ہمیں یہ بتا رہی۔ اسی طرح حضرت انسان سوائے انبیاء کرام کے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سوائے انبیاء کرام کے بس باقی جو بھی انسان ہے اس کے اندر 2 پہلو ہیں، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی تنقیص بھی ہے۔ جس کے حضرت انسان سوچ لو، آپ اگر اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں، آپ نے قرآن ہمیں بتاتا ہے خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، خلقنا زوجین، مگر کرنا کیا ہے؟ اور اگلی بات بتا دوں کرنا کیا ہے، اس سے پہلے بتا دوں یہ عجیب فطرت ہے، ہر مخلوق کی عجیب فطرت ہے۔ دیکھو جب خوبی اور خامی کا تقابل کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ خوبی اور خامی کا تقابل، تو ذہن فوراً پہلے خامی کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں نے بھی تو یہی کیا نا کہ کہ انسان کے اندر اللہ نے خوبیاں بھی رکھی تھی مگر اس میں خامی بھی تھی، ٹھیک ہے نا.
खूबियां क्या थी कि वो रहमानी भी बनना था, उसने रूहानी बनना था, अंबिया औलिया सुलहा आने थे, नेक लोग आने थे, मगर फरिश्तों ने उस तरफ नजर न की, बल्कि क्या था, तो ये तो फितना करेगा, फसाद फैलाएगा, खून रेजी करेगा, ये खामियां थी। फरिश्तों की नजर खूबियों की बजाय फौरन किसकी तरफ गई? खामियों की तरफ। तो मखलूक का जो अमल होता है, क्या मखलूक का अमल, मखलूक का काम ये होता है कि वो फौरन निगाह खामी की तरफ करती है, मगर खालिक की सुन्नत ये होती है वो खामियों को नजरअंदाज करता है, पीछे करता है। वो कहता है इसको एक तरफ रखो, खूबियों के ऊपर निगाह करो, लोगों की खूबियों के ऊपर नजर करो, कामयाबी इसके अंदर है। नुकसानात की तरफ न जाओ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहते हो तो अल्लाह की सुन्नत यह है कि हाँ इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तुम्हारी नजर फकत यहाँ तक रह गई, वहाँ आगे बढ़ी नहीं कि जब ये दुनिया कायनात को छोड़कर इसको मोहब्बत के मनासिर वजूद में लाता हो मेरी तरफ दौड़ेगा, जब ये मेरी खातिर नादारों को अपने गले से लगाएगा, जब मेरी खातिर ये जो है दुनिया की हर चीज को ठोकर मारते हुए रातों को लंबे सजदे करेगा। तो मेरे दोस्तों, आप जितने बैठे हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये बातें करते शायद किसी ने भड़का दिया होता है इनको। नहीं भड़काया नहीं, कुरान ने फिर भड़काया होता है मुझे, कुरान ने मुझे बता दिया होता है। ये देखो अभी नफ्सियात मुझे किसी आगे साइकोलॉजिस्ट ने बताई है या कुरान बता रहा है कि खूबी और खामी दोनों चीजें मौजूद हैं और हर एक के अंदर ऐब भी मौजूद है, तारीफ भी मौजूद है, मगर हमारी निगाह पहले हर बंदे के ऐब की तरफ जाती है, हर बंदे के खामी की तरफ जाती है। लेकिन ये अल्लाह का रास्ता नहीं है, ये अल्लाह का तरीका नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह के बंदों का काम नहीं है। तो किसी के ऐबों के ऊपर निगाह करते चले जाएं। अगर आपने किसी के ऐब पे निगाह करनी तो अपने अंदर गिरबान में झांको, 100 ऐब आपने भी रखे हुए हैं, आप कामिल नहीं है, आप इन चीजों से पाक नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर मुआशरा आपने तरक्की की तरफ लेकर जाना है, अगर घर में इस फार्मूले को आप जात से लेकर पूरे इज्तिमा तक आप अप्लाई करें, घर में जाएं, बीवी से आपको 100% शिकायत हो जाती है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, फलाने तुम्हारे अंदर कमी है, फलाना नक्स है। तो अल्लाह के बंदों कोई नक्स होगा, कोई खूबी भी तो होगी। अगर आप नक्स को नजरअंदाज करेंगे, खूबी पर निगाह करेंगे, एक वक्त आएगा कि वो खूबी खामियां मिटते मिटते वहाँ पे खूबियों का मरक्का बन जाएगी। और यूं ही माशरे के अंदर अगर किसी के खामियों को नजरअंदाज करते करते बाहर चले जाएंगे, तो इसी से दोस्ती है, बाकी उसके अंदर कोई कमी कोताही होगी, यकीनन होगी। लेकिन अगर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो नंबर 1 खुदा तबारक व तआला का तरीका सुन्नत पर अमल होगी, सवाब भी मिलेगा और आपके अंदर जो वो मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होंगे, दूसरे आपके करीब आएंगे और हमारा माशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा। सही है ना? तो अपने आप को बाइज्जत बनाने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की खामियों को छुपाएं। मेरे आका ने फरमाया कि जो दूसरों के ऐबों को छुपाता है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी का ऐब दुनिया में छुपाएगा और चंद बंदों में छुपाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत पूरी कायनात इंसानी के सामने उसके ऐब छुपाएगा। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि मफ़हूम बता रहा हूँ कि जब तक मैं दूसरों के ऐबों को देखता रहा तो दूसरों के ऐबों को देखता रहा तो मखलूक खुदा में कोई भी मुझे मुस्बत नजर नहीं आया, मगर जब अपने ऐबों पर नजर पड़ी, जब वहां तक जाकर सोचा तो निगाह में कोई बुरा ही नहीं रहा। तो मेरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस मनसब के ऊपर, आपको सीधी बात बता रहा हूँ। मेरे पास जितने लोग आप आते हैं, तकरीबन मोस्टली मुझे शिकायतें सुनाने आते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, और अल्लाह के बंदों से तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा, मेरे साथ तो नहीं किया। और अगर मैं कसम खा के कहता हूँ कोई मेरे साथ ज्यादती करेगा भी, अगर मेरे दिल में कुरान का नूर होगा, मैं उस गलती को छुपाऊंगा और देखूंगा अपने वक्त, तब वो मुझे मुस्कुरा के मिलता है। चाहिए ना? तो आप हमारा मुआशरा इस वक्त बुराइयों का मजमुआ इसीलिए बना हुआ है, घर तबाही का इसीलिए शिकार हुआ है कि कुरान की ये तालीमात नहीं पहुँच रही, कुरान की ये अखलाक नहीं पहुँच पा रहे, ये तरबियतें नहीं है। ये मेरी बातें नहीं, उस बड़े की बात है जो हर बड़े का भी बड़ा है, अल्लाह अकबर है, जो खुदा किबरियाई का मालिक है, उसने हमें नसीहत की है। तो अगर किसी बड़े की बात मानोगे तो नुकसान से बच जाओगे। ठीक है, अब मुझे जरा आप ये बताएं, गुजरा में रहने वालों, जामा मस्जिद जिलानी में आके दर्स कुरान सुनने वालों, क्या ये आप मुझे इस चीज़ का ये फकत किस हद तक कि कोशिश करेंगे, कोशिश की हद तक आप मुझे ये कहते हैं कि जी हमने दर्स कुरान सुना, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुरान पाक की बरकत से हम दूसरों के ऐबों को छुपाएंगे। बोले वो ऐबों को छुपाना घर में भी है, फायदा आपका है, इज्जत आपकी बनेगी। आप बताएं, इज्जत आप हाजी साहब की उछालें, भाई की उछालें, दूसरे की, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी?
تو نفرتیں اس لیے پھیل رہی ہیں. اگر آپ نے اسے برا کہا تو اس کے اندر بھی تو آپ کے اندر بھی کچھ رکھا ہوا, آپ کو ڈبل برا کہے گا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے دوستو یہاں سے آگے بڑھو, قرآن ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے یا مخلوق کی فطرت, اس کی نگاہ پہلے خامیوں کی طرف جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی خوبیاں سامنے آتی ہیں. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں, میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, آتے ہم نے یہی آپ کو شو کروایا تھا, جی مجھے انسان سمجھنا, مجھے فرشتہ مت سمجھے گا, مجھے پاکیزہ تقدس کا لبادہ مت اڑائیے گا, مجھ کو مت اڑا دیجیے گا, مجھ میں کمی ہوگی, یقیناً کوتاہی ہوگی, خامی ہوگی. پتہ نہیں جب آپ میرے عیب ڈھونڈنے کھڑے ہوں گے 100 عیب ڈھونڈ ڈالیں گے, مگر عیبوں پر نگاہ ڈالی تو قسم خدا کی فرشتے بھی اتار دو, ان میں بھی آپ کو نقص نظر آ جائے گا. تو اگر چلو ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, کوئی خوبی بھی تو ہوگی, تو اگر آپ میری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوبیوں پر نگاہ دوڑائیں گے, اور میں جو ہے وہ آپ کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی بہت اونچ نیچ ہوتی گئی, میں اس کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا, تو کیا خیال ہے ہماری مسجد کا فائدہ نہیں ہو جائے گا, ہماری عوام کا فائدہ نہیں ہو جائے گا, ہمارے معاشرے کا فائدہ نہیں ہو جائے گا. اور اگر آپ گھروں کے اندر گھر والوں کی جو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر کے پیار محبت سے تربیت کرتے جائیں گے, تو کیا خیال ہے وہ گھر آپ کا جنت نہیں بن جائے گا. میرے آقا کا اسوہ اخلاق کریمانہ اتنا بلند تھا کہ آپ نے آج تک کبھی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو اس طرح ہاتھ اٹھا کے ایک چپت بھی نہیں ماری تھی. سبحان اللہ. حتیٰ کہ حضرت انس فرماتے 10 سال کا بچہ تھا, بچپنا تھا, کبھی کھیلتا تھا, کودتا تھا, کام بھیجتے باہر جا کھڑے ہو جاتا, کھیل کود مشغول ہو جاتا. 10 سال خدمت کی, مگر کبھی اگر میں نے کام کیا یا نہیں کیا یا لیٹ ہو گیا, کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا انس تم نے کیا کیا, اتنا بھی نہیں فرمایا. چہ جا کے ڈانٹتے, چہ جا کے مارتے, چہ جا کے آپ کو جو وہ آپ خوف مبتلا کرتے. نہیں, روایتوں میں آتا ہے حضرت انس فرماتے ایک جملہ بھی نہیں کہا, بس مسکراتے. ایک مرتبہ کا باہر کام سے بھیجا, میں کھڑا ہوا تھا تو حضور پیچھے سے پہنچ گیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, انس کیا کر رہے ہو, کہاں بھیجا تھا تمہیں, بتاؤ کتنا محبت کی مٹھاس. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور ان کی مسکراہٹیں مٹھاسیں مل جاتی, یوں زمانے کی ٹھوکریں نہ پڑتی. باہر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. درس قرآن سن تو لیا ہے بھائی, عمل نہیں کریں گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہونا, مگر اس بات کو جس نے خدا کی بات سن کے سمجھ کے دل میں اتار لیا, کامیابی اس کے لیے. اور یہ بہت بڑی بات, یہ پہلا نقطہ ہے چینجنگ کا, بہت بڑی بات ہے, اور یہ آسان نہیں ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, عام بات نہیں ہے, زبان روکنی پڑتی ہے, بڑی مجبور کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کیفیت پیدا ہوتی ہے. جو مجبور کر گیا اور اس نفس پر حاوی ہو گیا وہ ولی بن گیا, بصورت دیگر وہ شیطان بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان بننے سے محفوظ فرمائے. دیکھیں نا معاشرے میں کتنی شیطانیاں ہو رہی ہیں, ہو رہی نہیں ہو رہی, گھروں میں ہو رہی ہیں. خواتین اٹھتی ہیں, ادھر کی ادھر لگئی شیطانی پھیلا دی ہیں, اور جو وہ اٹھ کے دوسروں کے جو وہ اس کی بات اس کو لگئی, اس کی بات اس کو لگئی. یہ بہت ساری باتیں, میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. انشاءاللہ یہ بھی لیکچرز کبھی ہوں گے اخلاقیات کے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آیت نمبر 31. اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے آدم علیہ السلام کو کل اشیاء کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر ان سب کو ملائکہ پر پیش کیا. فقال انبئونی, تو فرمایا تم مجھے خبر دو, باسماء هؤلاء, ان سارے ناموں کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو جب وہ خبر نہ دے سکے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آگے جواب آتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے فوراً عرض کی بار لا سبحانک, تو پاک ذات ہے, لا علم لنا, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, بس الا ما علمتنا, جتنا تو نے بتایا وہ آتا ہے, مزید نہیں آتا. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی جاننے والا ہے, تو ہی حکمتوں والا ہے. اب بتاؤ یہاں تک تو یہ اس کی فرشتوں کا جواب کہ کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر جھک جانا فرشتوں کا شیوا ہے, سبحان اللہ, اور غلطی پر اکڑ جانا جیسا کہ آگے آئے گا شیطان کا شیوا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی تقریباً چل رہا ہے کہ ایک تو غلط کرتے ہیں پھر اوپر سے اکڑ بھی جاتے ہیں, میں ٹھیک ہوں, جس کی وجہ سے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, غلطی ہو گئی ایکسیپٹ کر لیں, جھک جائیں گے خدا بلند کر دے گا, آج سے اختیار کر لیں گے فرشتے بن جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. کاش کوئی ان باتوں کو معاشرے تک پہنچانے والا ہو, کاش ان باتوں کے ذریعے کوئی شعور بیدار کرنے والا ہو. تو اگر آپ ایک مرتبہ اپنی غلطی تسلیم کریں گے, قرآن یہ کہتا ہے ارفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ, غلطی ہو گئی, جھک گئے اور آپ نے اچھے طریقے سے اسے جو معاملے کو سلجھانا چاہا,
تو جو آپ کا پکا دشمن تھا آپ دیکھو گے وقت آئے گا کہ انہ ولی حمیم، صرف آپ کی عاجزی انکساری کی وجہ سے آپ کا وہ لنگوٹیا یاد بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن نے نفسیات بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن میں فقط اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آگے ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو وہ میں نے دینا ہے۔ سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ، مجھے ٹائم بھی بتا دیا جائے، مجھے بات کرنا ہوگا۔ یہ ریکارڈنگ چلنے دیں؟ ہاں چلنے دیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.